یہ عبد الرحمن صاحب ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ شادی میں نئی نئی رسمیں، اور خاص طور سے کانپور کا ایک علاقہ جاجموں ہے، وہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج کل کئی قسمیں شادیوں کی، کئی قسمیں کیا بلکہ مزید خرافات بڑھتی چلی آ رہی ہے، جبکہ ایک وقت تھا کہ بچی لڑکی کے کھانے میں شادی تک کا مسئلہ، لڑکی کی شادی میں کھانے تک کا مسئلہ نہیں تھا، یہ تھا کہ بھائی شادی میں کھانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اب نہ صرف یہ کہ بوفے ہو، سسٹم ہو، بلکہ اس کے ساتھ بوفے کے علاوہ اللہ معاف کرے کہیں پر مرد اور عورتیں ایک ساتھ کھاتی ہیں، اور بلکہ کہیں کچھ پینے پلانے کا بھی مسئلہ رہتا ہے۔ تو اس تعلق سے کیا کیا جائے؟ سچی بات یہ ہے کہ اگر مسلمان عالمی اسلام پر نظر رکھیں، اور خاص طور سے خود ہندوستان پر اگر ان کی نظر ہو اور تھوڑی بھی ان کے اندر بصیرت ہے، تو جو صورتحال چل رہی ہے اس سے ایک سمجھدار انسان تو خود کانپ جائے گا فضول خرچی پر اور خلاف شرع کام کرنے پر۔ خود ہمارے ملک کی بھی صورتحال مسلمانوں کے ساتھ ہے، معاشی اعتبار سے بھی جو صورتحال ہے، اور خاص طور سے آپ اگر فلسطین وغیرہ کے حالات کو دیکھیں، خود عالمی اسلام کے حالات کو دیکھیں، تو اگر واقعی ایمان ہے، ایمان ہی نہ ہو یا بس برائے نام ایمان ہو تو بات الگ ہے، لیکن اگر واقعتاً ایمان ہے تو اس کی ہمت کیسے پڑ جاتی ہے ان سب چیزوں کی کرنے کی، سوچ بھی کیسے سکتا ہے وہ؟ اسے تو تڑپ جانا چاہیے، اسے تو پریشان ہو جانا چاہیے ان حالات کو لے کر۔ یہی کیا کم تھا کہ بڑے لمبے چوڑے پروگرام ہو رہے ہیں، یہی کیا کم تھا کہ بوفے ہو گیا تھا، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کے مرد اور عورتیں ایک ساتھ، جیسے ہم نے اسلامی تہذیب کو بالکل بالائے طاق رکھ دیا ہے، غیروں کی تہذیب، ان کی معاشرت کو ہم اپنا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ مذہب اسلام اگر زندہ ہے تو ہماری تہذیب کی بنیاد پر ہے۔ اگر ہم نے اپنی تہذیب سے سمجھوتا کر لیا تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اسلام پر باقی نہیں رکھ سکتے۔ تو جن کو بھی اللہ نے دو پیسے دیے انہیں تو مزید قدر کرنا چاہیے، انہیں تو مزید اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو اگر دینا بھی آتا ہے تو اللہ لینا بھی جانتا ہے، جس خدا کو دینا آتا ہے اسے لینا بھی آتا ہے۔ وہ اگر مالدار کر سکتا ہے تو وہ آن کی آن میں اور پلک جھپکتے فقیر اور غریب بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے ہم بحیثیت مسلمان کے فخر کے ساتھ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہماری صلاحیتوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ بڑے بڑے صلاحیت کے لوگ پڑھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے قابل، پڑھے لکھے ہر طرح، لیکن وہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ لیکن آج اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو آزمائش کے لیے دیا ہے، اور ڈرنا ہی چاہیے کہ اگر نافرمانی کے ساتھ ہم کو مل رہا تو اور ڈرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں باقاعدہ ذکر ہے کہ جب لوگ نافرمانی پر اترتے ہیں تو ہم انہیں اور دیتے ہیں، ان کی رسیوں کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہم پھر ایک دم سے کھینچے اور انہیں سمجھنے کا موقع نہ ملے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر نافرمانی کے ساتھ دنیا آ رہی ہو تو بڑے خطرے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اطاعت کے ساتھ آ رہی ہے تب تو شکر ادا کرے، لیکن اگر نافرمانیوں کے ساتھ دنیا کی ریل پیل ہو رہی ہے، کاروبار بڑھیا چل رہا ہے، تو مزید ڈرنے کی بات ہے کہ شاید اللہ کی طرف سے ہماری رسی ڈھیلی کی جا رہی ہے، اور پھر جب ٹائٹ ہوگی تو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس رسی کو کھینچ لیں گے، پھر ہماری ساری ذہانت، ساری صلاحیت کوڑے کے ڈھیر میں چلی جائے گی، اور اس کی بہت سی نظیریں آپ کے شہر میں مل جائیں گی۔ اس لیے اللہ نے جن کو دیا ہے، اور بلکہ سچی بات تو یہ ہے، کہیں پر ابھی ہم نے کسی حدیث میں یا کہیں پر پڑھا، یا شاید کسی آیت کی تفسیر کے تعلق سے نظر سے بات گزری کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے عمرا کو دیکھتے ہیں، عمرا کے اعتبار سے نیچے کے لوگ طریقہ اختیار کرتے ہیں، پہلے گڑبڑیاں امیر کرتے ہیں، ان کو دیکھا دیکھی پھر غریب بھی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا، انہیں قرض لینا پڑتا ہے، کیونکہ ان کو اپنے سماج میں جینے کے لیے، کچھ دکھانے کے لیے ان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر مالدار آدمی سادگی سے کرے گا تو اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، لیکن اگر غریب کرتا ہے تو اس پر اور لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے مالداروں کو ایک ایسا سبق دینا چاہیے کہ کسی غریب کی تو ہمت بھی نہ ہو کہ وہ فضول خرچی کرے، لیکن آج غریب بھی بھیک مانگ کر کے ادھر ادھر سے لا کر کے وہ بھی کچھ نہ کچھ دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو چل رہی ہیں انہیں ہمیں اپنے، حدیث میں آتا ہے کہ تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اسی روش پر نہ آ جاؤ جو تمہارے سے پہلے امتوں صحابہ کرام کی تھی، اس روش پر پیچھے کی طرف نہ ہو، یعنی دنیاوی اعتبار، دینی اعتبار سے، کاروبار مراد اس میں نہیں، لیکن ہم معاشرتی زندگی میں اور دینی زندگی میں ہمیں اس ٹریک پر واپس آنا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی دکھ کی بات ہے جو سننے میں آئی کہ اب وہ مرد عورتیں ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں۔ اسی طرح وہ کچھ دور بھی چل رہا ہے پینے پلانے کا، بلکہ بعض لوگوں کے بارے میں سننے میں آیا کہ کئی پروگرام ہو جاتے ہیں، ایک دن علماء کو بلا لیا، ایک دن ائمہ کو بلا لیا، ایک دن دوستوں کو، اور ایک دن خرافاتی لوگوں کو، اور ایک دن جو منچلے ہیں ان کو اپنا بلا لیا۔ بس ہر دن ایک نیا دور چل رہا ہے اور ہر جگہ ایک نیا سیٹ اپ ہے۔ تو اللہ کے غضب اور پکڑ سے بچنا چاہیے، یاد رکھیے۔ ساری صلاحیتیں رکھی کی رکھی رہ جاتی ہیں، ساری ذہانت رکھی کی رکھی رہ جاتی ہے۔ اس لیے توبہ کریں، ہم جو کر چکے ہیں، جو ارادہ کر رہے ہیں وہ باز آ جائیں، اور ایک ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، خاص طور سے ہندوستانی سماج میں، اور جو عالمی اسلام کی صورتحال، خود ہمارے ملک کی جو صورتحال مسلمانوں کی، اس اعتبار سے تو ہمیں مزید کفایت شعری کی ضرورت ہے، مزید
ان پیسوں کو بچا کر کے ملت پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اوپر اور ذات پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ان فضولیات میں خرچ کرنے، جہاں ایک طرف ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جتنے فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ سب شیطان کے بھائی، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ قرآن کا وعدہ ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کو فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں توبہ کر کے سادگی کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔